کوئی میرے پاس آتا ہے، خواہ وہ سائل ہو، خواہ وہ مانگنے والا ہو، خواہ وہ بھوکا ہو، خواہ وہ مسافر ہو، مجھے غصہ آ جائے، میں کسی پہ طیش میں آ جاؤں، تو اس نے کہا کہ میں نے ایک طریقہ بنایا اپنی گائیڈنس کے لیے، خود ہی میں نے سوچا. میں نے پوچھا بھائی کیا؟ اس نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ جب یہ لمحہ آیا تو سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر ہماری 1000 جانیں نثار، آپ کا رویہ کیا؟ میں فوراً دیکھتا ہوں تصور میں کہ اگر آپ ہوتے تو اس مسافر کے ساتھ، اگر آپ ہوتے تو اس ایجنٹ پرووکیٹو کے ساتھ جس نے مجھے غصہ دلایا، طیش دلایا، مجھے دھمکی دی، میری تذلیل کرنے کی کوشش کی، آپ اس کے ساتھ کیا سلوک فرماتے؟ میں یہ دیکھتا ہوں جب، تو میرا سارا سلوک اور میرا سارا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے. اب اچھا کوئی کرے گا تو وہ اپنے لیے اچھا کرتا ہے، لوگ بھی اس کو اچھا کہیں گے. اور ایک چیز میں یہاں چلتے چلتے یہاں کہہ دوں کہ ایک حدیث شریف جو ہے وہ میں دیکھ رہا تھا، تو آپ یقین کریں کہ ایک ایک بات پہ آدمی کی جان نکل جاتی ہے اگر گہرائی میں جائے. تو اس حدیث شریف نے مجھے ڈرا کے رکھ دیا. اور حدیث شریف کیا تھی؟ شہید کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، سوائے ساری لائبلٹیز ویو آف ہو جائیں گی، سارے بوجھ اتار دیے جائیں گے شہید ہونے کی وجہ سے سوائے ایک کے، قرض معاف نہیں ہوگا. آئی ہوپ کہ بات کلیئر ہو گئی ہے. اب 3 میرے پاس اور ریفرنسز رہ گئے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سورہ نجم ورس نمبر 31، سورہ توبہ ورس نمبر 120، اور سورہ الرحمن ورس 60 and 61. سورہ الرحمن ورس 60 and 61. میں یہ 2 جو ہیں ان کو اپنی بات وائنڈ اپ کرنے کے لیے ان میں سے چھوٹے چھوٹے ریفرنسز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو گفتگو میری ہوئی یہ پاکستان کے کن قوانین میں اس کا تصور موجود ہے. پہلا ہے سیکشن 401 and 402 آف دی کوڈ آف کرمنل پروسیجر، یہ چیپٹر 29 میں ہے. دوسرا ہے سیکشن 402C CRPC کا. تیسرا ہے شیڈیول 2 آف دی کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1898. اور چوتھا ہے سیکشن 345، یہ قصاص اور دیت آرڈیننس کے حوالے سے. اور پھر میں نے PPC کا 311 پہلے کوٹ کر دیا، اور ایک ہیڈ آف دی اسٹیٹ کی پاور ہے مرسی کے حوالے سے آرٹیکل 45 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. اور پارڈن بائی پرائیویٹ پرسنز جو ہے یہ شیڈیول 2 میں آتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی زخم لگ جائے تو وہ معاف کر سکتا ہے، وہ اس کا صلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ سکتا ہے. اور جو قتل کے مقدموں میں سوائے ان مقدموں کے جہاں پہ قصاص لاگو ہوتا ہے، لوگ جب معاف کر کے آتے ہیں، ہر مقدمے میں ہی معاف کر کے آتے ہیں، تو وہ 3 صورتوں میں آتے ہیں. یا تو وہ کہتے ہیں فی سبیل اللہ معاف کر دیا، یا ان شرائط پہ معاف کر دیا، یا ہم نے دیت کی رقم لے لی. یہ اس کے حوالے سے تصور ہے. اور آخری جو ہے وہ ہے پریزن رولز کے اندر پریزنز ایکٹ 1900، پریزنز ایکٹ 1984، دی ریفارمیٹری اسکولز ایکٹ 1926، اور گڈ کانڈکٹ پرزنر پروہیبیشن ریلیز ایکٹ 1926. یہ جو آپ کو میں نے مختلف آیات سے اور صورتوں سے پڑھ کے قرآن حکیم کے احکامات سنائے، وقت کی دقت کی وجہ سے پوری بات ایکسپلین شاید نہ ہو سکی ہو، لیکن یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ ان قوانین کے اندر براہ راست موجود ہیں. آپ کتابیں کھولیے دیکھیے، آپ کو یہ جواب ملے گا کہ جس مالک نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا، اس کو چلانے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے ایک کوڈ مہیا کیا، کوڈ انسان کے سینوں میں محفوظ کر دیا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. کوڈ قرآن ہے، اس کو کھولنے کی، اس کو ڈھونڈنے کی، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ 2 جگہ، ایک سورہ الرحمن میں ورس 60-61، is there any reward for good other than good, then which of the favors of your Lord will ye deny، کہ کیا احسان کے بدلے میں احسان کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے؟ جواب ہے نہیں. Indeed Allah does not waste the reward of those who do good. اور اللہ تعالیٰ جو احسان کرنے والے ہیں، جو رحم کرنے والے ہیں، جو مرسی کرنے والے ہیں، جو بھلا کرنے والے ہیں، ان کے احسان کو کبھی ضائع بھی نہیں فرمائیں گے. میں ان گزارشات کے ساتھ یہ توقع کروں گا کہ آپ کی جو سوالات ہیں ان کو بھی میں ویلکم کروں گا، اور جو دیکھنے والے ہیں ان سے بھی میں توقع کروں گا کہ آج کی گفتگو کے حوالے سے وہ ضرور اپنے کامنٹس ہم تک پہنچائیں گے. بہت شکریہ.
شکریہ ڈاکٹر صاحب، بڑی عام فہم اور پرمغز گفتگو فرمائی آپ نے. اب میں حاضرین سے گزارش کروں گا کہ آج کے موضوع کے مطابقت سے باری باری اپنے سوالات کریں. جی آپ نے کچھ موجودہ قوانین کا اپنے لیکچر میں ذکر کیا ہے جی. اور کس طرح کے قوانین آپ کی ریسرچ میں شامل ہیں؟ دیکھیے یہ ایک بظاہر حیران کن بات ہوگی، میں اس پہ حیران نہیں ہوا، اس لیے کہ میرا اندر سے ہمیشہ یہ ایمان رہا کہ اگرچہ لینگویج کی پرابلم بھی ہے بے شمار لوگوں کو کہ عربی جو ہے وہ زبان کا سمجھنا بھی ایک معاملہ ہے، اور بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ جو قرآن حکیم اللہ رب العزت نے 2 اشروں سے زیادہ عرصہ لگا کے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پہ نازل کیا، اس کو فوراً ساری بات جو ہے وہ کلیئر ہو جائے. لیکن اس کے باوجود میں یہ آپ کو پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ نام لیتے جائیے اور اگلے پروگراموں میں آپ کو وضاحت ملتی جائے گی. کوئی قانون ایسا جو آج دنیا کے کسی خطے میں بھی لاگو ہے، جینیٹکس سے لے کر کامرس تک اور گورننس سے لے کر، یعنی یہ ماڈرن کانسیپٹس ہیں، کانفلکٹ آف لاز تک، رائٹس آف پرزنرز تک، وہ سارے کے سارے کسی نہ کسی انداز میں کسی نہ کسی حوالے میں قرآن حکیم کی مختلف صورتوں اور آیتوں میں موجود ہیں. جی ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ عورتوں اور بچوں کے حقوق، تقسیم دولت اور طبقاتی تقسیم کے بارے میں قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ کیونکہ یہ آج کے انسان کے بنیادی مسائل ہیں، ان کے بارے میں ذرا قرآن کی روشنی میں. دیکھیے جو عورتوں اور بچوں کے آج کل ہیومن ٹریفکنگ اور چائلڈ ایبیوز اتنے بڑے موضوعات ہو گئے ہیں کہ جس کا حساب نہیں ہے، لیکن زمانہ قبل از طلوع اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری اور قرآن حکیم کی وحی کی صورت میں نزول سے پہلے بھی یہ مسئلہ موجود تھا. جینڈر ڈسکریمنیشن، بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، ان کو خواتین کو، جن خواتین کی وجہ سے ہم سارے یہاں پہ موجود ہیں، ہم ان کے بیٹے ہیں، وہ کسی کی بیٹیاں تھیں تب ہم ان کے بیٹے جو ہے وہ پیدا ہوئے، تو ان کو حقیر سمجھا جاتا تھا اور ان کو جائیداد میں شریک نہیں کیا جاتا تھا. ایک یہ، دوسرا یہ ہے کہ جو چائلڈ پروٹیکشن ہے اور چائلڈ ویلفیئر، اس کے اوپر لاز موجود ہیں. اور جو یہ جو آپ معاشی ناہمواریوں کا جو آپ نے کہا، اس کا علاج آج کی دنیا اگر ڈھونڈنا چاہتی ہے تو وہ قرآن حکیم میں ہی ملے گا. یہ بہت بڑا موضوع ہے، اس پہ انشاءاللہ العزیز آنے والے دنوں میں ہم علیحدہ گفتگو کریں گے. یہ ہمارے موضوعات میں سے ایک موضوع ہے. یہ سوال ہے آپ سے، یہ سوال ہے کیا قرآن میں موجودہ کمرشل زمانے کے قوانین بھی موجود ہیں؟ اگر ہیں تو وہ کون کون سے ہیں؟ دیکھیے یہ بھی میرا ایک علیحدہ سے آپ کے ساتھ ایک گفتگو اور لیکچر ہے. مثلاً آج کا جو کارپوریٹ کلچر ہے، اس کارپوریٹ کلچر کے حوالے سے قوانین میں پہلی دفعہ جب میں نے خود دیکھا تو میں بھی حیران ہی ہوا. وہ قوانین بھی موجود ہیں، سٹارٹنگ فرام دی لا آف کانٹریکٹ اینڈ ڈسچارجنگ آف لائبلٹیز. یہ ساری معیشت کا جتنا نظام ہے، انسیڈنٹلی آئی ہیو ڈن ماسٹرز ان اکنامکس ایز ویل سو آئی انڈرسٹینڈ اٹ. یہ ان 2 پرنسپلز کے درمیان، یعنی یہ الف ایک ہو گئی اور دوسری یہ ہو گئی، ایک اے ہو گئی دوسری زی ہو گئی، ان کے درمیان ہے. یہ موضوع بھی موجود ہے، انشاءاللہ ویل ہیو اے پروگرام آن دس ایز ویل. جی آپ پوچھنا چاہیں؟ ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ مذہبی کتابوں میں موجودہ زمانے کے قوانین موجود نہیں ہیں، قرآن کریم کے حوالے سے آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ ایک جواب تو بھائی میں ابھی دیکھ چکا ہوں. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پریزنز کے 4 قوانین پاکستانی ہیں، کوڈ آف کرمنل پروسیجر ہے، تعزیرات پاکستان ہے اور پاکستان کا آئین ہے. یہ تقریباً بنتے ہیں 11 قوانین. یہ 11 قوانین تو وہ ہیں جن میں جو آج آپ کے سامنے ہم نے صورتیں پڑھیں اور ہم نے ان کو تلاوت کرنے کا اعزاز جو ہے وہ یہاں پہ لکھی ہوئی صورت میں دیکھا اور ان کو ہم نے ٹرانسلیٹ کر کے وضاحت کر کے آپ کے سامنے رکھا. جو باقی کتابیں ہیں اور قرآن حکیم ہے، تھوڑی سی بات آپ کو ذہن میں رکھنی پڑے گی، اس سے بات کلیئر ہو جائے گی. تحریف ہوتی گئی. آپ اگر دیکھیں ایک بہت مشہور ایک ڈاکیومنٹری ٹائپ آئی ہے ابھی، کسی چینل نے اس کو اردو ٹرانسلیٹ کر کے بھی چلایا ہے، تو اس میں جو کرٹن ریزر ہے وہ ایک پچھلے نبیوں میں سے ایک محترم نبی ان کے بارے میں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ان کی 30 سال کی تاریخ جو ہے وہ ہم ساری ہیبرو، عربک، اینشینٹ، ریسنٹ ساری ہسٹری اور فلاں فلاں لائبریریاں ہم نے چھان ماری، لیکن 30 سال کی ہسٹری جو ہے وہ ہمیں ٹریس نہیں ہو رہی. اب وہ تعریف ہوتی تھی، ایک نئے ہادی کی ضرورت پڑتی تھی.
ایک نئے مرسل کی ضرورت پڑتی تھی, ایک نئے پیغمبر کی